अस्सलाम वालेकुम। दी ट्रुथ के साथ डॉक्टर इब्रार उमर और फरत अब्बास शाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके फीडबैक ने हमें तो हैरान कर दी, और ख़ास तौर पर असातिज़ा कराम, ऐसे असातिज़ा कराम का फीडबैक मिला है जो हकीकी उस्ताद हैं, और उन्होंने पिछले प्रोग्राम को सुन के जिस तरह डॉक्टर साहब की और मेरी हौसला अफजाई की है, मैं तो हैरान हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपने जो ये कहा दोनों ने कि हम हर अच्छे उस्ताद की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और उस्ताद के मकाम को समझते हैं, लेकिन जो लोग उस्ताद होने के मनसब पर फायज होने के बावजूद उस जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे और उस मनसब की खुद इज्जत नहीं कर रहे, तो उनके लिए कुछ इज्जत करना फिर एक फरेब और धोखे को फैलाने के अलावा कुछ नहीं। आज इसी सिलसिले में उसी प्रोग्राम की दूसरी कड़ी है कि मुदर्रिसीन ने बिलअमूम पूरे निज़ाम तालीम के साथ क्या किया है, और बिलखसूस उर्दू अदब के मुदर्रिसीन ने उर्दू अदब के तालिब इल्मों के साथ क्या किया। हमारे साथ प्रोफेसर शाहिद कमाल साहब कराची से तशरीफ रखते हैं हमारे प्रोग्राम में। वहाँ पर नामसाइद हालात के बावजूद कि बिजली नहीं है, नेट के मसाइल भी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए, हमारी रिक्वेस्ट पर तशरीफ लाए हैं। 35 साल का अरसा उन्होंने दरस व तदरीस में गुजारा। शायर हैं, बहुत बेपनाह शायर हैं, साहिब असलूब शायर हैं, लाजवाब शायर हैं, और निहायत बारीक बीन और मुनसिफाना मिजाज के और अखलास रखने वाले नक्काद हैं। किताबें भी शाया हो चुकी हैं, और खासतर तौर पर बेशतर किताबें इनकी हमारे हमसाया ममालिक से शाया हुई हैं, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में और इल्मी अदबी हलकों में बहुत डॉक्टर साहब का नाम है, बड़ा इज्जत और एहतराम से नाम इनका लिया जाता है। तो डॉक्टर साहब इब्रार उमर साहब, ये मैंने थोड़ा सा तारफ करा दिया। अब डॉक्टर साहब के साथ आप थोड़ा अगर पिछले सिलसिले को आगे लेकर बढ़ जाएंगे, सवालात पहला सवाल आप ही करें तो मेरे लिए जरा आसानी हो जाएगी। सही हो गया। हमारे साथ शाहिद कमाल साहब हैं। बुनियादी तारुफ तो आपने करवा दिया। शाहिद साहब, आपका क्योंकि एक पूरा मेरा ख्याल है तकरीबन 35 ईयर्स से आप तदरीस से वाबस्ता हैं और आप इन हालात को बड़े गौर से देखा है। पिछली दफ़ा हमारा प्रोग्राम ये था, उसका प्रियम्बल ये था कि हम इस पे गुफ्तगू हमारी शुरू हुई कि मुदर्रिसीन का असल रोल क्या था और वो क्या अपने रोल से हट गए, और क्या कारी जो किताब से दूर हुआ है और जो अदब की मुआशरे के साथ जुड़त थी जो कि होनी चाहिए थी, जो पहले मौजूद थी। वैसे तो कहा जाता है कि अदब आलिया जो है वो बड़े मखसूस लोगों के लिए होता है, लेकिन वो मखसूस लोग भी भाग गए तो कारी जनरली भाग गया। हम ये देखते हैं कि आमतौर पे जो शायर हैं वही कारी हैं एक दूसरे के, और कहीं किसी मुशायरे में जाएं 50 लोग बैठे हुए हैं, वही 50 सुनने वाले हैं। इसी तरह किताब भी नहीं बिकती। कुछ लोग कहते हैं जी सोशल मीडिया की वजह से नहीं बिकती, हालांकि बात यह है कि सोशल मीडिया पे शायरों की कौन सुनता है और अदीबों की कौन सुनता है। उसकी वजह क्या है? हम ये समझते हैं कि मुदर्रिसीन ने या दरसगाहों में वो जो अदब जनून अदब की प्रमोशन के लिए काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसमें जो तदरीस से वाबस्ता लोग हैं वो भी, उनका भी क्रिमिनल बिहेवियर रहा है और उसको माफ नहीं किया जा सकता। जहाँ पे हम बड़े बड़े इदारे जो रियासती अदारे हैं जिनका ताल्लुक अदब से है, जहाँ हम उनके हवाले से बड़े हमारे यहाँ तशकीक पाई जाती है और हम बड़े क्रिटिकल हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ हमारे ये जो मुदर्रिसीन माफिया है, जिसमें हम नहीं कहते कि हर मुदर्रिस जो है वो शायर नहीं हो सकता या वो क्रिएटिव राइटर नहीं हो सकता, लेकिन समहाउ इन्होंने जेन्युइन जो राइटर से कंटेम्प्रेरी उन पे काम नहीं होने दिया, और इस तरीके से जब जेन्युइन लिटरेचर की प्रमोशन नहीं हो सकी तो वो बोध और वो दूरी पैदा हो गई कारी में और जेन्युइन राइटर में। आप क्योंकि एक तजर्बाकार आदमी हैं और आपने उम्र गुजारी है इस दश्त की सयाही में, तो आप हमें बताइए कि क्या है ये हमारे इल्जामात दुरुस्त हैं, गलत हैं तो कितने गलत हैं, दुरुस्त हैं तो कहाँ दुरुस्त हैं? शाहिद कमाल साहब। जनाब आदाब अर्ज करता हूँ सबसे पहले तो, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप हजरात का कि आपने मुझे याद किया, और इससे कहीं ज्यादा शुक्रिया इस बात का कि आपने इस अहम मौजू को छेड़ा है। तो जो आपने अभी जो गुफ्तगू की, जिसमें एक से ज्यादा सवालात छुपे हुए थे, तो इस पर गुफ्तगू करते हुए मैं पहले एक जुमला आपकी नजर कर दूं, फरत अब्बास शाह साहब की नजर कर दूं खसूसियत के साथ कि शाह साहब, मैं और आप
اس آخری نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے مدرسین دیکھے ہیں. ہمارے بعد جی کی بھائی. نسل جو ہے اس نے ملازمین دیکھ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہم نے دیکھے وہ اپنی روح میں استاد ہوتے تھے. یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو ایک بڑا المیہ ہے اور اس نظام کا جو ایک بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں کالجز کی سطح پر خصوصاً اور اس کے بعد یونیورسٹیز کی سطح پہ ہمیں پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ استاد نہیں ہیں. وہ اپنی روح میں استاد ہیں ہی نہیں. وہ تو بیچارے ملازمت کرنے نکلے تھے, آسان ملازمت مل گئی, انہوں نے کہا چلو بسم اللہ. اور یہ ایک تلخ حقیقت کی طرف میں آپ سے اشارہ کروں جو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ مجھے تو آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا, آپ کو ممکن ہو ملا ہو تو مجھے بتائیے گا, کہ جس نے جو یہ کہتا پایا گیا ہو کہ میں اپنے بچے کو استاد بناؤں گا, میں اس کو لیکچرر بناؤں گا. مجھے تو نہیں ملتا. کہتے ہیں انجینئر بناؤں گا, ڈاکٹر بناؤں گا, MBA کراؤں گا, پائلٹ بناؤں گا, فوج میں بھیج دوں گا یا سول سروس میں بھیج دوں گا. مجھے تو پھر یہ کیا ہوا معاشرے میں؟ تو وہ جو بچہ ہے وہ اسی تلاش میں نکلتا ہے کہ جو اس کے معاشرے کے رائج الوقت موضوعات ہیں وہ ان کی تلاش میں نکلتا ہے. اور جب وہ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتا ہے, کہیں اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا, تو پھر وہ کہتا ہے کہ سب سے آسان کام جو ہے وہ یہ ہے کہ لیکچرر ہو جاؤ, کیونکہ یہاں صرف اور صرف ماسٹر ڈگری کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ میں اسی بات کی طرف لوٹتا ہوں کہ استاد ہونا, مدرس ہونا, یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. ہر پڑھا لکھا آدمی استاد نہیں ہو سکتا, ورنہ تمام لوگ اپنے بچوں کو خود پڑھا لیں. یہ باقاعدہ ایک فن ہے, یہ باقاعدہ ایک روحانی تربیت کا نتیجہ ہے, یہ ایک اسکل ہے, یہ ایک ٹیلنٹ ہے جو ہر آدمی میں نہیں ہوتا. تو المیہ ہمارے ہاں یہ ہے خصوصی طور پر, دیکھیے جو پرائمری اسکول کا استاد ہوتا ہے, جو سیکنڈری اسکول کا استاد ہوتا ہے, وہ ایک تربیت یافتہ آدمی ہوتا ہے. وہ میتھمیٹکس بھی پڑھتا ہے اپنی تربیت کے دوران, جو وہ PTC کرتا ہے, جو وہ CT کرتا ہے, جو وہ B.Ed کرتا ہے, وہ میتھمیٹکس بھی پڑھتا ہے, وہ ڈرائنگ بھی پڑھتا ہے, وہ نفسیات بھی پڑھتا ہے, وہ پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھتا ہے, وہ جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا ہے اس کو. تو وہ ایک مکمل آدمی ہوتا ہے جو تربیت یافتہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو اہم ترین مرحلہ آتا ہے ہمارے ہاں نظام تعلیم میں وہ ہوتا ہے کالج کا. یہ وہ 2 برس ہوتے ہیں جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی زندگی میں اہم ترین ہوتے ہیں, اور اس اہم ترین وقت پر یہ معاشرہ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے حوالے کرتا ہے کہ جن میں سے 98% لوگ استاد ہوتے ہی نہیں. وہ ملازمت کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں آ جاتے ہیں, وہ جنہوں نے کہیں نہیں ملتا. تو فرات عباس شاہ صاحب مجھے بتائیے آپ کہ اگر آپ کو کوئی آدمی ملا ہو آج تک کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں بچے کو استاد بناؤں گا, یہاں تو کوئی بنا نہیں تھا استاد. تو وہ آدمی وہ تو آسان ملازمت ڈھونڈنے نکلا ہے کہ جہاں اس کو نہ کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے اس کا, نہ کسی اسکل کی ضرورت ہے. اس کو جو ہے نا بھائی ڈگری دکھائے گا اور کمیشن کے سامنے پیش ہو جائے گا. وہ نہیں تو کیا اب ہم گلا ان سے چھوڑ دیں؟ آپ کے ہاں سبجیکٹ اسپیشلسٹ موجود ہے, آپ کے وہ موجود ہے. اچھا, اس میں ایک پاکستان اسٹڈیز کا اسپیشلسٹ موجود ہے, ایک اسلامیات والا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور ایک سائیکالوجسٹ بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں. لیکن اس پورے بورڈ میں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے کہ جو اس بات کو چیک کرے کہ یہ آدمی استاد ہے بھی یا نہیں. بس وہ کہتے ہیں 4-5 سوال کیے, مختلف ہر آدمی نے اپنے اپنے سوال کیے, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اچھا ہے, صحیح بات ہے, چلو اوکے, سلیکٹ ہو گیا, بات ختم ہو گئی. آدھے دن کی نوکری ہے, گریڈ 17 کی جاب ہے, بس بسم اللہ, کلاس 1 آفیسر ہو گئے. اس کے بعد میں یہ دوسرا مسئلہ یہاں تک آ گیا. اس کے بعد میں اگر کسی کا رجحان بہتر ہے
तो उसने कोशिश की, वो यूनिवर्सिटी चला गया, कॉलेज छोड़ के यूनिवर्सिटी में आ गया, वहां वो एक ग्रेड और आगे चला गया, क्योंकि स्किल तो उसके उसकी उस्तादाना स्किल जो है वो तो ना यहाँ कोई देख रहा था ना वहां कोई देख रहा। एक सिस्टम में यहाँ था, वहां दूसरे सिस्टम में चला गया वो। अब उसका वास्ता पढ़ाने से है या नहीं है, उसके अंदर वो सलाहियत है या नहीं है, ये एक अलग मसला है। अब दूसरी तरफ आई है कि वो, ये तो उसकी जाती बात हो गई। अब माशरती मसला क्या है? माशरती मसला ये है कि वो आदमी एक ऐसे निजाम का हिस्सा बन गया है कि जहां पर उस्ताद जो है वो उस्ताद की निगाह से नहीं देखा जा रहा, बल्कि उस्ताद जो है वो मुलाजिम की हैसियत से देखा जा रहा है। वो सरकारी मुलाजिम है। जब सरकार में सबकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, उसकी बढ़ जाती है। या पे एंड पेंशन कमीशन आता है, अपने अपने एक्टिव होता है 3 महीने पहले, फरवरी मार्च में एक्टिव होता है, तो अफवाहें आनी शुरू हो जाती हैं। वो जो असातिज़ा हैं वो भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ेगी, तेरी तनख्वाह इतनी बढ़ेगी। ये उनके मौज़ूआत होते हैं। फिर एक और वजह, एक और टेक्निकल मसला इससे मौजूद है कि आपके यहाँ जो तालीमी निज़ाम है उसमें 25-25, 30-30 बरस तो किताबें नहीं बदलती, किताबें तब्दील नहीं होती हैं आपकी। तो अब एक आदमी है जो मास्टर डिग्री लिए हुए है, वो इंटर लेवल की किताब तो पढ़ा लेगा ना, पढ़ लेगा, वही पढ़ेगा, उसी की कॉपियां चेक करेगा, उसी का एग्जाम लेगा, उसी के नोट्स देखेगा। तो मार्केट में क्या नोट्स बिक रहे हैं, मार्केट क्या कह रही है, 3 4 5 बरस गुजारेगा, सारी चीजें उसकी समझ में आ जाती हैं कि बोर्ड क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, पेपर कैसे बनता है, इस पेपर में इस सवाल का क्या जवाब होता है, मोस्टली स्टूडेंट किस नोट्स को यूज करते हैं। वो सारी चीज सीख लेता है, सारी उसके फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं 5 7 साल में। उसके बाद कोचिंग सेंटर का रुख करता है वो, जहां पे ठीक ठाक पैसे मिलते हैं उसको, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेता है, अपने आधे दिन की नौकरी यहां करता है, बाकी टाइम वहां जाता है, उससे ज्यादा तनख्वाह उसको वहां मिल रही होती है। उसको इतनी अच्छा फिक्र शाहिद अपनी साहब, उस सरकारी मुलाजमत की। जी सॉरी शाहिद साहब, ये बताइए कि क्या एक जी मुदर्रिस बैक वक्त मुलाजम और मुदर्रिस नहीं हो सकता? मुदर्रिस होने के लिए उसे गैर मुलाजम होना पड़ेगा, क्योंकि जी जी भारत यही उसने भी अपना, जी हाँ, जी जी उसने अपना जी घर तो हाँ। चलाना है उसने। तो नहीं अगर वो नहीं, मुलाजम नहीं ये बात होगा तो फिर वो बगैर ये तनख्वाह के तो नहीं रह सकता ना। इसके बारे में क्या नहीं, कहते हैं? ये आपने अच्छी बात की है। ठीक है, मैं इसी पे आ रहा था। बात ये है कि दुनिया के जितने भी महज़िब माशरे होते हैं, वहां पर उस्ताद मुलाजिम नहीं होता, उस्ताद सही। की कैटेगरी अलग होती है। इवन ये कि आप अपने पड़ोसी मुल्क में चले जाइए, हिंदुस्तान में जाइए, आप वहां जाके देखिए, वहां पे उस्ताद सरकार से तनख्वाह लेता है, लेकिन सरकारी मुलाजिम नहीं होता वो। पूरी दुनिया में तमाम महज़िब माशरे जो होते हैं वो उस्ताद को उसकी इंडिविजुअलिटी में देखते हैं, उस्ताद को उस्ताद की निगाह से देखते हैं। उस्ताद सरकार से मराद भी लेता है, तनख्वाह भी लेता है, लेकिन उसके बावजूद वो सरकारी मुलाजिम नहीं होता। मैं ये अर्ज करना सही। चाह रहा हूँ। हम्म। अच्छा, तो दूसरा जब तक, हमारा ये है कि हमारा जी थोड़ा जी फोकस एक और भी है कि जी, हम अदब के मुदर्रिसीन पे ज्यादा बात कर रहे हैं, और वो भी उर्दू अदब के। हमारा पिछला जो प्रोग्राम मैं उसी था तरफ आ रहा हूँ, उस, मैं उसी हाँ जी, तरफ आ मैं रहा हूँ मैं लेकिन। मैं उस सवाल को थोड़ा सा दोहरा देता हूँ आपकी सहूलत के जी लिए। जी जी कि हम, हमारा ये भी था कि अदब के जो मुदर्रिसीन है, क्योंकि हम आजकल हमारा जो शाह साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है, वो जी यही है हमारी गुफ्तगू कि अदब के जवाल की, अदब तो चलो जवाल पजीर क्या होगा, जेनुइन अदब के लिटरेचर को प्रमोट करने में जो हायल चीज कुव्वतें हैं उनके अंदर, मुदर्रिसीन की एक वो खास तादाद है जो कि अदब के साथ सिंसियर नहीं है, ना टीचिंग में ना उसकी प्रमोशन में। खा वो रिसर्च हो, खा जी कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं उनके बारे में बात हो, खा उनकी जो नए तालिब इल्म हैं उनकी रहनुमाई का सिलसिला हो, वो कुछ नहीं कर रहे। यही वजह है कि हम समझते हैं कि जो अवामुन नास है, और अवामुन नास में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हम पहले समझते थे कि वो तो लिटरेचर से वाबस्ता होते हैं, अदब के करीब होते हैं, वो भी दूर हो गए हैं।
انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف لوگ چلے گئے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ادب تو ہر زمانے میں انسان کی ضرورت رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج کا انسان یہاں کا بغیر ادب کے زندہ ہے, اور وہ انسان پھر انسانی جذبات اور قدروں کے حوالے سے, پرنسپل کے حوالے سے اور اصولوں کے حوالے سے کتنا گرا ہوا انسان بنے گا اس سوسائٹی سماج کا, جو ادب سے دور کر دیا گیا ہے؟ اور اس میں ان مدرسین کا کیا رول ہے؟ وہی میں نے آپ سے عرض کی نا کہ میں نے جو ابھی تک گفتگو کی اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ ہمارے ہاں کون لوگ ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس مقدس پیشے پر قابض ہیں. صحیح. یہی تو میں نے عرض کیا نا, اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی, ٹیکنیکل وجہ کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دی. اب آپ آئیے دوسری طرف کہ ہمارے ہاں صورتحال ریسرچ کی ہے اور جو ہائر ایجوکیشن میں بنی کیا ہے اس کی, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے ہاں جب ہائر ایجوکیشن کمیشن نہیں بنا تھا, یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہوتا تھا, تو اس وقت جو ریسرچ کی صورتحال تھی وہ ہمارے ہاں بہت بہتر تھی. صحیح. وہ اس لیے کہ اس زمانے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس انداز کے اساتذہ موجود تھے, اور وہاں پر جب آپ ریسرچ کرنے جاتے تھے تو آلریڈی جو آدمی ریسرچ کی طرف آیا ہے اس کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہوتی تھی کہ یہ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے اور ادب سے وابستہ آدمی ہے. ہر آدمی نہیں آتا تھا. اچھا, پھر جب آپ اپنا سپروائزر مقرر کرتے تھے تو وہ سپروائزر بھی بڑی مشکل سے آپ کو لیتا تھا, اور جب وہ سپروائزر آپ کو لے لیا کرتا تھا تو اس کو پیسے تو ملتے ہی نہیں تھے آپ کے سپرویژن کے. اس کی پریسٹیج انوالو ہوتی تھی آپ کے مقالے کے ساتھ. صحیح. کہ صحیح. میں اگر مقالہ لکھ رہا ہوں تو میں کس کے انڈر میں لکھ رہا ہوں, صرف میرے مقالے پر اس کا نام لکھا ہوا ہونا جو ہے نا وہ معیار کی ضمانت ہوتا تھا کہ مجھے یہ کام کرایا کس نے. تو وہ آدمی یہ سوچتا تھا جو ہمارے اساتذہ تھے کہ بھائی میرا نام ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا, تو اگر یہ کوئی بھی ذرا بھی غیر معیاری کام کر لایا اور میری نظر سے چوک گیا تو وہ بدنامی میری ہوگی, کیونکہ مجھے اس کام کا مل تو کچھ بھی نہیں رہا, نام میرا مفت میں خراب ہوگا. تو وہ جو لوگ تھے وہ بہت چھان پھٹک کے کام کو دیکھتے تھے, بہت ہی جسے عام فہم زبان میں کہوں بہت رگڑا دیتے تھے ریسرچ اسکالر کو, مشکل سے ڈگری تک پہنچتا تھا وہ. لیکن اس کے بعد میں جب آپ کے ہاں یہ ایچ ای سی آپ کے ہاں آ گئی, جو کہ جس سے جو دنیا میں ہوتا ہے, لیکن وہ ہمارے ہاں چونکہ معاملات الٹے ہوتے ہیں چیزوں کے, ان کا فائدہ جو ہے نا اس کے بجائے نقصان کی صورت میں نکلتا ہے. تو اب ہوا کیا کہ ایچ ای سی آنے کے بعد آپ کے جو ٹائم اسپین تھے وہ فکس ہو گئے کہ بھائی ایم فل اتنے دن میں ہو جائے گا, ہونا چاہیے پی ایچ ڈی اتنے دن میں ہونا چاہیے, فلاں ٹیسٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آ گئی. پھر پیسہ دوسری انوالو بڑی ہو گیا بات اور جو ہوئی, ڈومینیٹ کر گیا, ڈومینیٹ بھی کر جی گیا, ہاں, پیسہ انوالو ہوا. اب وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب وہ کیا ہوا کہ اس زمانے میں تو پیسے مل نہیں رہے تھے سپروائزر کو, اب جو سپروائزر ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں, یونیورسٹی اسے ریسرچ کرانے کے پیسے دے رہی ہے, اور وہ 11-12 آدمی رکھ سکتا ہے وہ ایک سپروائزر ایک وقت میں. تو اب وہ تمام لوگوں کے مقالات جمع ہوں گے تو وہ اپنا بل جمع کرے گا, تو وہ کیوں 2 سال کے کام کو 3 سال میں کرائے گا. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیمسٹر کی فیس دے رہا ہے, وہ کہتا ہے 2 سال میں آپ نے مجھے ایم فل کا ٹائم اسپینڈ دیا, 2 سال میں میرا ہونا چاہیے. جو استاد بیٹھا ہوا سپروائزر وہ کہتا ہے کہ میں بل جمع کروں گا, اس کا مقالہ جائے گا, تو پیسہ ڈومینیٹ کر گیا, اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جس آپ یونیورسٹی کے جو دیکھیں استاد کو اس کی 10 سال کی جاب ہے تو وہ کہتا ہے میں نے 25 پی ایچ ڈی کرا دیے, میں نے 40 ایم فل کرا دیے. تو بھائی یہ کوئی قابلیت کی دلیل نہیں ہے, یہ آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے. اب آپ آ گئے ہیں, آپ استاد ہیں, آپ کو یہ سب کچھ ہوگا, اس میکینزم میں آپ ہیں, آپ کو اسٹوڈنٹ دیے جائیں گے, وہ کام کریں گے, آپ کا بل جائے گا, اور معیار آپ کے سامنے نتیجے کے طور پر. ایک اور کام جو یہ پروفیسر تھا, صاحب ہوا جناب ہے, ایک سوال ہے میرا, ایک کام اور جو ہوا ہے, میں کٹ ٹو دی شارٹ, کہ اب وہ پروفیسر ان کو وہ ڈیپوٹیشن پہ اردو سائنس بورڈ بھی لے لیتا ہے, اور قانون پاس کروایا گیا ہے جی کہ پی ایچ ڈی ہو
اکیڈمی آف لیٹرز کا سربراہ، تو وہاں بھی پروفیسر براجمان ہو گئے ہیں، مقتدرہ قومی جی زبان پہ بھی جی جی ہاں استاد جی ہاں مدرس، یعنی باقاعدہ ادبی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ان اداروں پر نظر ہوا کرتی تھی بیوروکریٹس کی، یہ جو جی آرٹ کونسلیں وغیرہ ابھی ان کے قبضے جی میں ہیں. اب جی ادبی ادارے جو ہیں وہ مدرسین کے قبضے میں آ گئے، اور مدرسین ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پڑھانے کے بجائے ان اداروں پر قابض ہو کر 6-6 7-7 8-8 لاکھ تنخواہ لینا زیادہ پسند کرتے. یہی بات ہے. بات یہ ہے کہ پہلے جب کوئی سرکاری ملازم پی ایچ ڈی کرتا تھا تو اس کی تنخواہ میں 1500 روپے کا الاؤنس لگ جاتا تھا. اب ایچ ای سی آنے کے بعد میں 10,000 روپے کا الاؤنس لگتا ہے. تو ہر آدمی یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ بھائی آلریڈی میں لیکچرر ہوں یا میں سرکاری ملازم ہوں، میں پی ایچ ڈی کر لوں گا تو 10,000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا میری تنخواہ میں. تو اب تو یہ پڑھنا اور بتائیں کہ یہ جو مدرسین ادبی اداروں میں بیٹھے ہیں یہ جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو مار جی دیا ادیب کو اور ادب کو قتل کر دیا، انہوں نے تو برباد کر دیا. ان کا ماتم کیسے کریں؟ ان کا کیا کریں ہم؟ ان یہ کا جو کیا میں کریں؟ اتنی دیر سے آپ سے یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ ماتم ہی تو ہے. اور یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ باتیں آپ سے کبھی کسی نے کی نہیں ہوں گی نہیں کہ نہیں ہوئی، ہمارے بالکل ٹھیک. یہاں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں. اب میں نے جو بات آپ نے کہی اور جو بات میں نے کہی کہ اب پڑھنا پڑھانا نہیں ہو رہا بلکہ پیسے خرچ کرنا اور پیسے کمانے کا کام ہو رہا ہے. بس تنخواہیں بھاری بھاری تنخواہیں وصول کرو، سمجھے نا، پھر اسٹوڈینٹس کو پی ایچ ڈی کراؤ، ایم فل کراؤ، وہاں اس کے بل بناؤ، پھر اس کے علاوہ جو جو پرچے بناتے ہیں، پیپر سیٹ کرتے ہیں، وہ ہیڈ ایگزامنر بن جاؤ، اس کے بل الگ بناؤ لاکھوں روپے کا، یہ سارے کام. اچھا، مجھے تو میں بھائی ایک بات میں پھر ادھر سے بات ادھر لے کے آتا ہوں جدھر ڈاکٹر ابرار عمر صاحب نے اشارہ کیا تھا. میں نے جھنگ سے پڑھا، گورنمنٹ کالج سے ایم ایس سی سائیکولوجی کی. میرے آج بھی وہاں پہ استاد، اردو کے استاد ہیں حسن محمود صاحب، فلسفی کے استاد ہیں فیاض حبیب شاہ صاحب. یہاں پنجاب یونیورسٹی میں آیا، ابھی میرے ٹیچر ساجد صاحب جو ہیں وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، گل صاحب ہیں. یہ ٹیچرز میں نے دیکھے اور بڑے دیکھے، وہ جو باقاعدہ صوفی ہیں. لیکن اورینٹیل کالج میں نے جن لوگوں کو، ایک ٹیچر جو ہے اس کو ریٹائرڈ ہوئے بھی 9 سے 15 سال ہو گئے ہیں، وہ ایک ادارے پر قابض رہا، پہلے ادبی ادارے پر یہاں، اس کے بعد وہاں سے ہٹا دوسرے ادارے پہ قابض ہو گیا. وہ کوئی 70-80 سال کا ہو گیا، لیکن وہ باقاعدہ عدالتوں میں کیس لڑ رہا ہے کہ میں اس کا سربراہ بنوں گا. وہ چھوڑتے نہیں. اور دوسرا جو بابا وہاں بیٹھ گیا، 4 مرتبہ اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک ڈین یا کسی شکل میں اوپر بیٹھا ہے، اور وہ اورینٹیل کالج کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. اور وہ اپنی مرضی سے اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پی ایچ ڈی، جو اس کی خوشامد کرتا تھا وہ پی ایچ ڈی، جس نے تھوڑا سا کہا کہ حضور کو کیا کچھ کام بھی کر دے، کچھ معیار کو دیکھ لے، اس کی چھٹی ہو گئی. وہ تو 80-80 سال کے ہو کے جان نہیں چھوڑ رہے اداروں کی حضور. اور تو ادبی اب ادارے برباد کر دیے انہوں نے. ادب تو یہی تو دیکھیں بات ہے بات نا. آپ سنیں. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ ساری وجوہات آپ بیان کرتے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جس المیہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کی تفصیلات میں اور آپ دونوں بیان کر رہے ہیں، اس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اب اب دیکھیں نا، ایسے کوئی لوگوں سے فزکس کا ٹیچر، کیمسٹری کا ٹیچر، میتھ کا کوئی گڑبڑ کرے گا تو وہ ایک آدھ فیملی کو، بچے کو، اسٹوڈنٹوں کو برباد کرے گا. لیکن جب کوئی لٹریچر کا استاد کسی اسٹوڈنٹس کو برباد ایک کو کرے گا تو وہ تو معاشرے کو نقصان سیدھا سیدھا ڈیمیج کر رہا ہے. وہ بالکل تو کرے گا. آپ کیونکہ دیکھیے بالکل کر رہا ہے. اور دیکھیے ظاہر ہے کہ وہ تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا. آپ کو میں بتاتا ہوں، میں کسی اور کی بات ہی نہیں کرتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر ایک ایم فل ہوا ایک یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے جی. وہ اس کا معیار کیا تھا کہ میں آج تک کسی کو دکھا بھی نہیں سکا وہ کہ یہ مجھ پر ہوا ہے. ایک مجھ پر تھیسس اور لکھا گیا، 2 لکھے گئے اب تک. آج تک وہ میری الماری میں رکھے ہوئے ہیں، کاپی میرے پاس آ گئی. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی کو دکھا بھی دوں. وہ اس میں ایسی غلطیاں موجود ہیں. اب اس کو اگر میں جمع کرا دوں تو وہ اس بیچارے کی نوکری بھی بنے گی، اس بچے کی ڈگری بھی بنے گی. کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے؟ پورا معاشرہ برباد ہوا ہے.
اس کے بعد میں چونکہ پہلے میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ اتنے راستے نہیں تھے پیسے کمانے کے. ابھی آپ نے جن اداروں کا نام لیا پہلے ان اداروں میں تک رسائی ممکن نہیں تھی, بہت مشکل تھا معاملہ. اب ان تک رسائی ہو گئی آسان, تو اب یہ پیسے کمانے کا مزید ذرائع کھل گئے. تو اب جو ہے وہ جو استاد ہے وہ دوڑ رہا ہے اپنے بہتر مستقبل کی طرف. اس کا لٹریچر سے یا بچے کے مستقبل سے, اسٹوڈنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے بہتر مستقبل کی طرف دوڑ رہا ہے کہ مجھے کون سی لابی اختیار کروں میں ایسی کہ جو یہاں سے میں ریٹائر ہونے کے بعد بھی میرا مستقبل محفوظ رہے. اور ایسی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں, ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. بلکہ پروفیسر صاحب وہ لابی تو ان کے سٹوڈنٹس بھی اپنانا شروع کر دیتے ہیں جب وہ زیر تعلیم ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم فلاں ٹیچر یہ میں نے دیکھی تو ضروری ہوتا ہے نا ان کے لیے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا, جو دوسری ہماری یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی جو ہے وہ فیسیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب ٹائم اسپین موجود ہے کہ یہ 2 سال میں ایم فل آپ کے لیے کرنا ہے, آپ کو 4 سمسٹر آپ کو کرنے ہیں. اس کے اندر 60,000 روپے آپ کی فیس ہے, کہیں 55,000 ہے, کہیں 60,000 ہے ایک اسٹوڈنٹ کی. تو وہ کیوں چاہے گا کہ میں 4 کے بجائے 5 سمسٹر میں چلا جاؤں؟ وہ تو نہیں چاہے گا. وہ تو سارے وہ کام کرے گا جس سے کیا کہتے ہیں وہ جسے پیا چاہے وہ سواگن, سارا تو اس استاد کے ہاتھ میں ہے, آپ نے دیا ہوا ہے. اور اگر وہ یہ نہ بھی کرے تو جو بنیادی بات میں نے بتائی کہ استاد خود چاہے گا جو سپروائزر ہے کہ جلدی سے یہ سارے جو ہے ایم فل کے مقالے جمع ہوں تاکہ میرے بل بنے. اچھا شاہد صاحب, ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے. اب آخر میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ ذرا فوکس کر کے آپ بات کیجئے کہ جو مدرسین خاص طور پہ اردو ادب پڑھا رہے ہیں, بہت ساری فیکلٹیز ہیں نا, ہم سائنس کی بات کر سکتے ہیں, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی. اردو ادب کیونکہ ہمارا فوکس اس لیے ہے کہ سائنس کے بندے نے جا کے جنرل پبلک کو سائنس نہیں پڑھانی. ادب کو ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی بہتری کے لیے اور انسان کی جو علمی اور روحانی اس کی جہت ہے, تربیت ہے, اس کو سنوارنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ادب جو ہے اس کے مدرسین ادب اور لٹریچر کے ساتھ جو کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کرمنل بیہیویئر ہے اور ایک جینوئن لٹریچر کے فروغ کے رستے میں حائل ہیں یہ لوگ. آپ اس بارے میں ذرا فوکس ہو کے بات کیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے, اور یہ آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگز میں, اور کیا آپ متفق ہیں ہماری بات سے؟ میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں جب طالب علم تھا, میں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا, تو میں نے ایک وقت میں ایک ڈپارٹمنٹ میں ابو اللہ صدیقی, فرمان فتح پوری صاحب, ڈاکٹر حنیف فوق, یونس حسنی صاحب, جناب صدیقہ ارمان صاحبہ, پروفیسر جمیل اختر خان اور پروفیسر سحر انصاری صاحب, ایک ساتھ میں نے ان کو ایک ہی وقت میں دیکھا. اور یونیورسٹی کے جو وی سی صاحب تھے وہ ڈاکٹر جمیل جالبی, یہ سارے لٹریچر کے لوگ تھے. مطلب یہ پورا لٹریچر کے یہ وہ لوگ تھے ناقابل فراموش لوگ ہیں. ان میں ایک اور کام میں بھول رہا ہوں, ڈاکٹر ابو الخیر کشفی, یہ ایک وقت میں بتا رہا ہوں میں آپ کو سارے, سبحان اللہ, بڑے لوگ یہ سارے ایک وقت میں. اور جو وی سی ہے وہ بھی ڈاکٹر جمیل جالبی وہ بھی لٹریچر کے آدمی ہیں جن کی کتابیں پڑھ کے ہمیں سوجھ بوجھ ہوئی ہے. جی اچھا, ادھر آپ چلے جائیے پنجاب کی طرف, تو جناب ڈاکٹر عبد الوحید قریشی صاحب بیٹھے ہوئے. ہاں بالکل صحیح. اور کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر انور سدید بیٹھے ہیں, ڈاکٹر سلیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ لوگ تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ چلے گئے, یہ معاملات ختم ہو گئے, نظام میں تبدیلی آ گئی, نئے لوگ آ گئے, اور نئے لوگوں کے لیے وہ مواقع کھل گئے کہ جو ان کے پاس نہیں تھے. تو انہوں نے یکسوئی کے ساتھ کام کیا, اور نہ صرف خود یکسوئی کے ساتھ کام کیا بلکہ بہترین کام کروایا اپنے اسٹوڈنٹ سے. لیکن اب صورتحال بدل چکی. اب چیزیں جو ہیں, استاد بھی جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے. ہم جو رونا رو رہے ہیں وہ لٹریچر کے استاد کا رونا رو رہے ہیں.
डॉक्टर साहब मटीरियलिस्टिक होना और है, ये तो फ्रॉडी है, बड़ा बहुत जुगाड़ी है, चौकस है, झूठा है, फरेबी है, अल्लाह माफ करे। तो उसका 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 जो पहला जीना है वो यही तो है, मटेरियलिस्टिक होना, समझे ना। देखिए अदब जो है वो एक रूहानी तरबियत का नाम है, अदब का पढ़ाया जाना एक रूहानी तरबियत है, और अदब का हजम कर लेना जो है वो एक रूहानी तस्कीन है। बहुत अच्छी बातें अपना शाहिद साहब आपने की। फरत भाई आप प्रोग्राम को वाइंड अप कीजिए, अब माइक आपके हवाले। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका और डॉक्टर साहब का कि इन्होंने ये सारा माशाल्लाह, इनकी तजवीज़ थी डॉक्टर इब्रार उमर साहब की कि इसको हम मज़ीद एक्सपेंड करें और माहिरीन को मदऊ करें। डॉक्टर साहब आपने, प्रोफेसर शाहिद कमाल साहब, हमारी रिक्वेस्ट पर आपने मेहरबानी की, आप तशरीफ लाए और हम अपने मुख्तलिफ इश्यूज पर आपको आइंदा भी दी ट्रुथ में जहमत देते रहेंगे। उम्मीद है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये जो मौजू आपने छेड़ा है ना, ये बहुत ही मतलब ये कि तवील मौजू है, इसके लिए बड़ा वक्त दरकार है, और ये वो अलमिया है जिसकी नोहगरी हम जितनी देर तक करते रहेंगे, नए नए जाविया आपके सामने आएंगे चीजों। ये तो इतना वक्त ही नहीं अभी हमारे पास आया कि हम ये सारी बातें करते, लेकिन बहरहाल ये आज दूसरा प्रोग्राम है, कुछ 100-200 और करेंगे हम इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। 100-200 भी कम पड़ेंगे इसके लिए, 100-200 भी कम पड़ेंगे इसके लिए। अभी तो एक मैं चलते चलते आपकी तरफ आपका एक इशारा कर दूं कि एक प्रोग्राम आप वो ये जो कोचिंग सेंटर माफिया है इसके खिलाफ कहिए। बिल्कुल ठीक, इसके हक में करेंगे, फिक्र ना करें। ऑपरेशन नहीं, ये बहुत शुक्रिया, ये बहुत जरूरी है। हाँ मैं कोचिंग सेंटर माफिया इसने बर्बाद कर दिया, इसने बर्बाद किया। पैसा क्या है, मस्जिद में भी घुसा है ना उसने, वहां तबाही ला दी। तो इसलिए इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओवर टू डॉक्टर इब्रार जी। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हम शाहिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शाहिद कमाल साहब बहुत ही इन्होंने गहरी बातें की, तभी हमने खामोशी से सुनी, और इनका एक लंबा तजुर्बा है, एजुकेशनिस्ट हैं, और बहुत दिल जलने वाली बातें की इन्होंने, और खुद भी ये लगा है कि बहुत फील करके बात कर रहे हैं, और बड़ा एहसास इनकी बातों में हमें नजर आया, एहसास की गहराई नजर आई, और एक पूरा जो था वो गमजदगी का आलम था अपने इर्द गिर्द के माहौल से, और पेन था, इनके दिल में दर्द था। तो इंशाल्लाह आइंदा भी इनको जहमत देंगे कि अपने तजुर्बात से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद करें। इनके जो मुशाहिदात हैं यकीनन वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त लेते हैं, और नाजरीन का भी शुक्रिया जो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जनाब। अल्लाह।